چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز مہم چلانے والا شخص گرفتار۔ راولپنڈی کے رہائشی عبدالواسع نے چیف جسٹس کے خلاف غلیظ اور دھمکی آمیز سوشل میڈیا مہم میں حصہ لیا۔ ملزم نے ایکس پر چیف جسٹس کو دھمکیاں دیں، کردار کشی کی سوشل میڈیا مہم میں بھی حصہ لیا۔ امریکہ کو پاکستان میں اظہار رائے اور تعلق کی آزادی پر پابندیوں کی رپورٹس پر تشویش۔ ٹویٹر سمیت کسی بھی سوشل میڈیا تک رسائی کو بحال کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان میں حکومت بننے سے پہلے اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ کسی بھی ملک میں سیاسی اتحاد اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ بے ضابطگیوں کے الزامات کی مکمل تحقیقات دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس میں عظمی خان اور علیمہ خان کی عبوری ضمانت میں 12 مارچ تک توسیع۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے پولیس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے مقدمے میں مسرت اور جمشید چیمہ کی عبوری ضمانت میں 6 مارچ تک توسیع کر دی۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، شو کاز نوٹس اور بیرون ملک جانے سے روکنے کے خلاف ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی انٹرا کورٹ اپیل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوگی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ انتخابات کے بعد انتقال اقتدار سے متعلق امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ الیکشن کے حوالے سے تحفظات پر رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ کابینہ ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ گیس کی قیمتوں سے متعلق توثیق شدہ ایجنڈے پر غور ہوگا۔ بلاول بھٹو آج وزیر اعلیٰ سندھ کے نام کی منظوری دیں گے۔ کراچی میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں وزیر اعلیٰ سندھ کے نام پر مشاورت کریں گے۔ پیپلز پارٹی سندھ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل شام ہوگا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس ہفتے کو بلائے جانے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکی کونسل جنرل کرسٹن کے ہاکنز کی ملاقات۔ محسن نقوی کی امریکی کونسل جنرل کو پی ایس ایل میچ دیکھنے کی دعوت۔ ادویات کی قیمتیں فارماسیوٹیکلز کمپنیز کو مقرر کرنے کا اختیار دینے کا نوٹیفیکیشن معطل۔ لاہور ہائی کورٹ سے دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا حکم دینے کی استدعا۔ اور پی ایس ایل میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد کے درمیان مقابلہ ہوگا۔